تھا. فتح صاحب صبح واڈا صاحب کی طلبی ہے کنٹیمپٹ کیس کے اندر، لیکن آئی وش کہ سپریم کورٹ سزا کی طرف نہ جائے، کیونکہ اس سے کسی کو بولنے کا راستہ بھی بند ہوتا ہے. کسی کی کنٹیمپٹ بھی نہیں کرنی چاہیے ججز کی، لیکن بولنے کا راستہ بھی نہیں بند کرنا چاہیے. لیکن کوئی طریقہ کار تو وضع کرے نا کہ عدلیہ بھی تگڑی ہو کے کھڑی ہو، سچ بولے. اور اگر کوئی غلط کام کر کے گیا، 63A کا جو فیصلہ تھا سر بندیال صاحب کی کورٹ نے کیا ہوا ہے، وہ آئین میں نہیں تھا لکھا ہوا، وہ ماورائے آئین فیصلہ تھا، لیکن عدالت ہماری کر گئی مرضی ہے اس کی. دیکھیں ندیم ملک صاحب، گزارش یہ ہے کہ ہر ادارے کو، ہر شخص کو، ہر فرد کو خود احتسابی کرنی چاہیے. اور ماضی میں تو پچھلے 75 سالوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری قوم جانتی ہے. اس کی یہ آج جھلک ہے کہ $12 ارب دبئی میں پہنچ گیا پاکستانیوں کا، اور وہ 17,000 پاکستانی. یہ کیا ہے؟ کیونکہ پچھلے 75 سالوں میں 1947 کے بعد دوسری بڑی ہجرت پچھلے 2 سالوں میں ہوئی ہے. اچھے بھلے بزنس مین اور صنعت کار اپنی فیکٹریاں بیچ کر امیگریشن لے کر بچوں سمیت پاکستان چھوڑ کر باہر چلے گئے. جو کوئی زیادہ پڑھے لکھے تھے وہ دور چلے گئے، جو قریب تھے وہ دبئی رک گئے. تو 5 لاکھ ٹیکنوکریٹس، ڈاکٹر، انجینئرز، IT اسپیشلسٹ ملک چھوڑ گئے. لاکھوں بچہ پاکستان چھوڑ کر سر پاکستان کے حالات میں جو پیدا کیے ہوئے ہیں، کسی کو نوکری نہیں ملے گی تو بچے کہاں جائیں گے؟ نہیں، وہ تو نوکری پہ تھے. جو ٹیکنوکریٹ تھے وہ سارے برسے روزگار تھے، بے روزگار نہیں تھے. ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے. فتح صاحب، یہ پاناما پیپرز کے بعد نا ایک موقع آیا تھا، 444 لوگوں کے نام آئے تھے. ہم نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ نواز شریف کو پھندا ڈالو، اس کو جیل میں ڈالو، سزا دو. ہم نے اس کے بعد اس کے اوپر کام ہی نہیں کیا. اس زمانے میں سپریم کورٹ اتنی لمبے لمبے نمبر بتاتی تھی، $15 ارب کی، یہاں سے $10 ارب کی منی لانڈرنگ ہو گئی. اس کے بعد کسی کو یاد نہیں آیا. نہیں ندیم بھائی، اصل ایشو یہ ہے کہ مسٹرسٹ جو ہے نا پاکستان کے اندر، اگر آپ لوگوں کو انصاف نہیں دیں گے، جان و مال کی، یا کوئی کچے کے ڈاکو ہیں، کوئی پکے کے ڈاکو ہیں، کوئی شخص محفوظ کہاں ہیں، کتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں کراچی میں، سندھ میں، پنجاب میں، اور نہ کوئی قاتل ملتا ہے، نہ کوئی دہشت گرد ملتا ہے، نہ یہاں پہ کڈنیپنگ ہو رہی ہے، اغوا برائے تاوان، اور جو ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں. ایک لمبی سیریز ہے بد امنی کی، ناانصافی کی، ظلم کی. تو میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اس پر قوم کار فرد اپنا رول ادا کرے، تمام ادارے اپنا رول ادا کریں. کیونکہ $12 ارب جو باہر گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جب تک لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، لوگ کیوں ملک میں رہیں گے؟ بد دلی سے لوگ باہر جاتے ہیں. تو پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ عدالتیں لوگوں کو بلا تفریق انصاف فراہم کریں. اس میں بار ایسوسیشن کو بھی سیاست سے ہٹ کے عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور پاکستان کی عوام کو بھی اور عدلیہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے فیصلوں میں کہیں جھلک نظر نہ آئے کہ وہ کسی دباؤ میں ہے یا کسی سیاسی دباؤ میں ہے یا ذاتی مفادات کے تحت ہیں. ایک وقت آخر دیکھیں نا، یہ سارا سسٹم چل رہا ہے، آگے کی طرف ہم جا رہے ہیں، اصلاح کی جانب جا رہے ہیں. یہ ایک سر اصلاح کا تو راستہ مجھے ابھی تک نظر نہیں آیا. ابھی تو افراتفری آفٹر آل دیکھیں، ہسٹری کا مورخ لکھ رہا ہے نا، انارکی اس وقت ملک ہے. میں عرض کروں نا، یہ مورخ لکھ رہا ہے نا. ابھی تک جسٹس منیر کا نام، جسٹس نسیم حسن شاہ کا نام ابھی نئے فیصلے کے بعد اچھے والے نام نہیں ہیں جو آپ مینشن کر رہے ہیں. ایک کے اوپر وزیر اعظم کو پھندے پہ چڑھانے کا الزام ہے، دوسرے کو آئین کا حلیہ بگاڑنے کا الزام ہے.